اے آئی آپ کی غلطی کو غلطی نہیں بتاتا. چیٹ باٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ سوسائڈ کر لے اور چیٹ باٹ کہتا ہے کہ شاید یہ صحیح ہے اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو. اس کے بعد وہ پھانسی لگاتا ہے اور وہ جو ناٹ ٹائی کرنی ہوتی ہے وہ بھی وہ اے آئی سے ہی پوچھتا ہے. سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے. تو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ. میں اب اس یقین تک پہنچ چکا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا ملحد بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور سب سے بڑا مولوی مذہبی عالم وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے، بڑا کوئی انسان بنتا ہے اس بات سے نہیں کہ اس کا علم کتنا ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل بڑائی ہوتی ہے کہ اس کی فالوئنگ کتنی ہے. اور آج اس دور میں جس میں ہم زندہ ہیں، ہر کوئی اے آئی سے سرچ کر کے اپنی سچ تلاش کر لیتا ہے. جس سچ کو پہلے ہی مانتا ہے، اے آئی کو یوز کر کے اس کے خلاف دلائل بھی اکٹھے کر لیتا ہے، اس کے حق میں بھی دلائل اکٹھے کر کے بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے سچ کو پا لیا. کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے اس کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں. جیسے جب پرنٹنگ پریس آئی جس سے سائنس کا علم ہر جگہ پھیلا، اسی طرح سانڈے کا تیل بیچنے والوں نے بھی اپنے اشتہار ہر جگہ پھیلا دیے. نوسر بازوں نے بھی لوگوں کو خوب بیوقوف بنایا. اس کے بعد ٹی وی آیا. ٹی وی نے آ کے جب علم کو گھر گھر پہنچا دیا، اس کے ساتھ ہی گھر گھر پہنچا پروپیگنڈا، برین واشنگ. پھر آخر میں آیا سوشل میڈیا. اس سوشل میڈیا نے کیا کیا؟ اس سوشل میڈیا نے دنیا کو ہماری ہتھیلی پہ رکھ دیا. ہم ایک دوسرے سے بالکل جڑ گئے، لیکن اسی سوشل میڈیا نے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا. اب ہم الگ الگ ٹکڑوں میں رہتے ہیں، چاہے ہم ایک ہی گھر میں کیوں نہ ہو، اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس میں ایک ایڈیشن ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور اس نے سب کچھ بدل دیا. اس موضوع پہ میں پہلے بھی کچھ دفعہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ مجھے لوگ بہت زیادہ رپلائی کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، اور وہ اے آئی سے سرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پا لیا. اے آئی سے سرچ کر کے ان کو لگتا ہے کہ میرے سامنے انہوں نے ایسی حقیقت رکھ دی جو میں پہلے جانتا ہی نہ تھا. تو کئی دفعہ میں اس پہ اظہار خیال کر چکا ہوں. میں اپنی ویڈیوز پہ جو لوگ اس طرح کے کامنٹ کرتے ہیں ان کو میں فوراً مٹا دیتا ہوں، کیونکہ اس سے صرف کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو آج میں آپ سے دو چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اے آئی کیا ایک ریسرچ ٹول ہے یا نہیں، اس پہ بات کروں گا. اور پھر آپ کو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ مکروہ چہرہ دکھاؤں گا جو کم سے کم پاکستان میں ابھی اتنا سامنے نہیں آیا، لیکن یہ ملک امریکہ، کینیڈا وغیرہ یہ اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ایکیڈیمک ریسرچ کیا ہوتی ہے. ایکیڈیمک ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ آپ پرائمری سورسز کا مطالعہ کریں. سب سے پہلے آپ ایک سوال، ایک ریسرچ کوسچن اپنے ذہن میں سوچتے ہیں. اگر آپ خود ریسرچ کر رہے ہیں یا یونیورسٹی سے آپ کو ایک ریسرچ ٹاپک ملتا ہے، پھر اس کی آپ پرائمری سورسز اکٹھی کرتے ہیں. پرائمری سورسز کے بعد آپ ان کے ریفرنسز بناتے ہیں. ریفرنسز کے بعد ان پرائمری سورسز سے ایک تنقیدی نقطہ نظر بناتے ہیں، اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سچ تلاش نہ بھی کریں تو سچ کے قریب ضرور پہنچ جائیں. اس کے برخلاف جب ہم ایک آسان کام کرتے ہیں، ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ یار اتنی محنت کون کرے، اے آئی میں سوال ڈال دیتے ہیں وہ بس بتا دے گا، تو پھر سوال ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ اے آئی پھر کیا کرتا ہے. اے آئی سوچتا نہیں ہے. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اے آئی سوچتا نہیں ہے. وہ سوچ نہیں سکتا، چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی کا ورژن 5.2 ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو. نو اے آئی کین تھنک لائک اے ہیومن اور ایون کلوز ٹو اے ہیومن. اے آئی پیٹرن ریکگنیشن سافٹ ویئر ہے. وہ پیٹرن ڈھونڈتا ہے، اور جہاں وہ پیٹرن مل جاتا ہے وہ آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہے. وہ کروڑوں اربوں جملوں میں سے چیری پیکنگ کر کے ایک معنی خیز جملہ بناتا ہے. وہ خود سے کچھ تخلیق نہیں کرتا. وہ جملے جو باقی لوگوں نے لکھے تھے یا کچھ اور ہوا تھا ان کو جوڑ کے آپ کے سامنے ایک تخلیق پیش کر دیتا ہے. اے آئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کون سا جملہ سچ ہے، کون سا جملہ جھوٹ، کون سی ریسرچ نئی ہے، کون سی ریسرچ پرانی. دیکھیے، اے آئی کا کام وہ سچ پہنچانا نہیں ہے. اے آئی کا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنے سے زیادہ مانوس کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ ٹول استعمال کروایا جائے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ فیس بک ایپ ہے، جیسے کہ انسٹاگرام ایپ ہے، جیسے کہ ٹک ٹاک ایپ ہے، کہ مسلسل آپ کو ایسی چیزیں دیتے ہیں جو الگورتھم نے سیکھ لی ہوتی ہیں آپ کے بارے میں. وہ آپ کو وہی ریلز بار بار دکھائے گا تاکہ یو گیٹ ہوکڈ اینڈ یو ریمین ہوکڈ. آپ چپک جائیں اس سے اور چپکے ہی رہیں. اے آئی نہ سوچ سکتا ہے، نہ آپ کو سچ بتاتا ہے. وہ آپ کو وہ بتاتا ہے جو کہ آپ کے بارے میں اس کے اندازے ہیں. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اے آئی سے کوئی سوال پوچھیں اور وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کو بھی اس طرح لپیٹ کے بولے گا کہ آپ کو کہے گا کہ یار میں ٹھیک ہی تھا، بس تھوڑا سا میرا آئیڈیا غلط ہو گیا تھا. وہ آپ کے ہر سچ کو تقویت دیتا ہے. ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں میں، تو اس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اے آئی فالس ریفرنسز بناتا ہے. اگر آپ اسے ریفرنسز مانگیں اور اس کے پاس نہ ہوں تو وہ فالس ریفرنسز بنا کے آپ کو دے
دیتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ہیلوسینیٹڈ ریفرنسز, یعنی وہ کہیں نہیں ہوتے, لکھے ہوئے بالکل پروفیشنل انداز میں ہوتے ہیں, لیکن نہ ان پہ آپ کلک کر سکتے ہیں, اور جب آپ اسے کاپی پیسٹ کرتے ہیں براؤزر میں تو نتیجہ 0/0 آتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اے آئی کا مقصد آپ کو ہک کرنا ہے, آپ کو سچ بتانا نہیں ہے. وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کرتا, اس میں کوئی morality نہیں ہوتی, تو بڑے اطمینان سے جھوٹ بنا کے آپ کو بیچ دیتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یار اس نے تو کمال کر دیا. کیونکہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریفرنسز کو جا کے چیک کرتے ہیں؟ شاید 100 میں سے 0.001% کوئی بھی ریفرنسز چیک نہیں کرتا. میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ جب بھی مجھ سے کسی نے ریفرنس مانگا ہے اور میں نے دیا ہے, آج تک کبھی اس پہ کوئی تنقید نہیں آئی, آج تک اس پہ کوئی دوسرا ریفرنس نہیں آیا, آج تک اس پہ کوئی بتایا نہیں گیا کہ آپ بات غلط سمجھے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. تو یہی ممکن ہے کہ لوگ ریفرنسز لے لیتے ہیں, پھر اس کو ڈال دیتے ہیں پرے اور کچھ اور مزیدار کام میں لگ جاتے ہیں. اب جو ہے وہ اے آئی مزید کیا کرتا ہے جب آپ اس سے ریسرچ کے لیے مانگتے ہیں, تو ریسرچ کے لیے وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سی ریسرچ اب پرانی ہو چکی ہے. وہ آپ کو پرانی دوائیں بتا دے گا, پرانی تھیوریز بتا دے گا. آپ اس سے کوانٹم میکینکس کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو نیل بور کے آئیڈیاز بتا دے گا, جو بہت کچھ اب بدل چکے ہیں. اور سب سے زیادہ خاص بات ہے وہ یہ کہ اے آئی کے پاس صرف پبلک ایکسیس ڈیٹا ہوتا ہے. یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ایک ایسا امیزنگ ٹول ہے کہ اس کے بعد دنیا کی ہر لائبریری, ہر ویب سائٹ, ہر ریسرچ پیپر کا ایکسس موجود ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اے آئی صرف اور صرف پبلک اویلیبل ڈیٹا پر ہی بات کر سکتا ہے. جو چیز ابھی انٹرنیٹ پہ فری نہیں ہوئی لیکن پیپرز میں چھپی ہے, کتابوں میں چھپی ہے, سیمینارز میں پریزنٹ ہوئی ہیں اسٹڈیز, اے آئی کو اس کی بالکل خبر نہیں ہوتی, وہ آپ کو وہ نہیں بتا سکتا. یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں جب لوگ میرا رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اے آئی یوز کر کے. تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ حضرت یہ کتاب آپ نے دیکھی بھی ہے, اس میں یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن خیر کوئی دیکھتا نہیں ہے. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ اے آئی کس طرح لوگوں کی اپنے آئیڈیاز کو افرم کر کے, ان کو کنفرم کر کے ان کو پیش کرتا ہے, اور وہ فوراً ہی, جیسے اپنی مثال میں دیتا ہوں, وہ میرے سامنے پیش کر دیتے ہیں, اور جب میں اس کا انکار کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ملحد مردود ہے, اس کو بس ماننا نہیں ہے, بس ضد پیڑا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. اے آئی جو ہے وہ اٹس آلسو اے جنرل ٹول, وہ ایک عام ٹول ہے. اس میں آپ اسپیشلائزڈ کوسچن جب ڈالتے ہیں, مطلب وہ ایک بالکل عام سرچ انجن جیسا ہے, سرچ انجن سے تھوڑا اسمارٹ ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اور وہ ایک عام ٹول ہے. دیکھیے جیسے اگر آپ پب میڈ دیکھیے تو پب میڈ ہے میڈیکل ریسرچ کو سرچ کرنے کا اسپیسیفک ٹول, وہاں جا کے آپ کھانا پکانے کی ترکیب نہیں ڈھونڈ سکتے. تو لیکن اے آئی میں ایسا نہیں ہے, وہ ایک جنرل ٹول ہے. کوئی اس سے کوانٹم میکینکس کا سوال کر رہا ہے, کوئی اس سے کھانا پکانے کی تصویر پوچھ رہا ہے, کوئی اس سے کسی کتاب کا ریفرنس مانگ رہا ہے, کوئی اس سے کوئی اور چیز پوچھ رہا ہے, کوئی جادو جنات کے بارے میں اس سے پوچھ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک جنرل ٹول میں اسپیشلائزڈ اسپیسیفک کوسچنز ڈالتے ہیں تو اسے غلطی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اے آئی کا ایک زبردست نفسیاتی پہلو ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بات کو آپ کے خیالات سے مطابقت میں ڈھال کے ایسے پیش کرتا ہے کہ آپ کو اس غلطی کا احساس نہیں ہوتا, آپ اس بونگی کو بونگی سمجھتے ہی نہیں, کیونکہ وہ آپ کی تعریف میں, آپ کی تعریف کے پردوں میں, آپ کی ذہانت کی تعریف میں ایسے ملفوف ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار کیا بات, میں تو ہوں ہی اوسم. تو اس وجہ سے اے آئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے. تو اے آئی کے لیے آپ بالکل بھی اس کو ایز اے ریسرچ ٹول استعمال نہ کریں. اے آئی آپ کو ایک آؤٹ لائن دے سکتا ہے, اے آئی آپ کو ایک سینٹرل آئیڈیا دے سکتا ہے. اگر آپ کسی آرگیومنٹ کا رد چاہتے ہیں تو وہ آپ کو چند ایک ریفرنسز دے سکتا ہے, جس کو آپ جب چیک کریں گے تو اے آئی لرن کر لے گا کہ آپ ریفرنسز کو چیک کرتے ہیں, تو پھر وہ آپ کو کوشش کر کے ریفرنسز ڈھونڈ کر ہی دے گا. یہ بڑی آسان سی ایکسرسائز ہے, اگر آپ کریں کہ ریفرنسز کو چیک کریں, تھوڑے عرصے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ریفرنسز غلط ہوتے ہیں یا ان میں وہ بات نہیں کہی گئی ہوتی, اور آپ کا جو اے آئی باٹ ہے وہ بھی سمجھ جائے گا کہ آپ ریفرنسز چیک کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے ساتھ محتاط ہو جائے گا. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نفسیات کو ذرا دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسانوں کو یہ مینیپولیٹ کرتا ہے. جب ہم اے آئی استعمال کرتے ہیں تو دراصل ہمارے ذہن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, یہ بات واقعی دلچسپ ہے. محققین نے اس نفسیاتی کیفیت کے پیچھے موجود طریقہ کار بیان کیے ہیں. اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے. جو چیٹ باٹس ہیں, جو اے آئی ہے, وہ انسان بن کے ہم سے بات کرتے ہیں, تو بہت جلد وہ ایک کنڈیشن کہنا چاہیے کہ انہیں پیدا ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں اینتھروپومورفائزیشن. سادہ الفاظ میں کہ انسان کسی چیٹ باٹ کو اس میں ہیومن فیچرز ڈھونڈ لیتا ہے. یہی بات ہوتی ہے, اگر میں آپ کو قرآن مجید سے مثال دوں تو خدا کے تصور میں بھی اس کی ٹانگ ہے, وہ جو ہے غصہ آتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے, یہ سب انسانی صفات ہیں. تو اسی لیے خدا میں بھی انسانی صفات کا ہونا یہ بھی ایک بدیہی فیکٹ ہے, اس سے کوئی الگ بات نہیں ہے, لیکن یہ انسان کی ایک نفسیات
نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ اپنی جیسی چیزیں باقی دنیا میں بھی ڈھونڈتا ہے اور ان سے ایک سے ریلیشن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اے آئی کوئی حقیقی انسان نہیں، لیکن جس انداز سے اے آئی ہم سے بات کرتا ہے وہ ہمارے دماغ کے جذباتی اور ہمدردی والے حصوں کو متحرک کر دیتا ہے. تو اسی لیے ہمیں اس سے ہمدردی بھی محسوس ہوتی ہے، محبت بھی محسوس ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ اس سے رومانٹیسائز بھی کرتے ہیں، فلرٹ بھی کرتے ہیں، وہ آپ سے واپس فلرٹ کرتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اس کو آپ کو یہ بھلا دیتی ہے آہستہ آہستہ کہ یہ ایک مشین ہے. آپ اس کو ایک ہیومن سمجھنے لگتے ہیں، ایک ایسا دوست جو آپ کا سچا غمخوار ہے، وہ واحد دوست ہے جو آپ کو سمجھتا ہے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اے آئی عام طور پہ خوش آمدی رویہ اپناتا ہے. وہ بظاہر اختلاف بھی کرے تو ایسے انداز میں کہ سامنے والا خود کو اچھا ہی محسوس کرتا ہے. اے آئی کے کام کرنے کی بنیادی طریقے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ایسی زبان اور جواب منتخب کرتا ہے جو صارف کو پسند آئیں یا مفید لگیں. یعنی اگر کسی جواب سے صارف خوش ہو تو وہ اے آئی کا استعمال جاری رکھے گا. تو اے آئی اسی طرح کام کرتا ہے. جب ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے غلط نظریات کو چیلنج کرتے ہیں. میڈیسن میں، سائیکیٹری میں یا کسی بھی اور چیز میں جب کوئی شخص کسی بارے میں بالکل غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں، آپ اس کو انکمفرٹیبل فیل کراتے ہیں. لیکن اے آئی آپ کی غلطی کو غلطی نہیں بتاتا. میرا ایک دوست ہے جس کو ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، تو اس نے اے آئی کا ایک کورس کیا، پھر اس نے ایک اور کورس کیا. تو وہ میڈیسن میں اے آئی کے یوز پہ کام بھی کرتا ہے اپنے ہاسپٹل میں. تو اس نے مجھے بڑی ایک مزیدار بات بتائی کہ وہ اے آئی سے ہیلپ لیتا تھا مختلف ریسرچ کے لیے. کئی دفعہ اسے معلوم تھا کہ وہ غلط ہے لیکن اے آئی کبھی تنقید نہیں کرتا. تو اس نے بتایا کہ میں نے خود اس سے کہا کہ اب تم مجھ پہ تنقید کرو، تب بھی وہ اس کو تنقید ایسے ہی انداز میں کرے گا جیسے سر پہ ہاتھ پھر کے کوئی پیار سے پچکار رہا ہے آپ کو. اس میں بھی وہ کبھی بھی غلط کا لفظ یوز نہیں کرے گا، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ یہ بات سمجھے نہیں. وہ کبھی نہیں کہے گا. وہ ہمیشہ اس طرح بولے گا کہ جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی کمانڈ بہتر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کو وہ بہرحال کہے گا کہ یار آپ تو سی گریٹ ہو، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں اور کس طرح اس کو بہتر کر سکتا ہوں. تو جب آپ جو ہے وہ کسی ایسے صورتحال میں پھنس جائیں جس میں ہمیشہ آپ کو لگے کہ آپ کی اوپینینز کو ویلیڈیٹ کیا جا رہا ہے، جو بھی آپ کہیں اس کو صحیح مانا جاتا ہے، لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات کو ہمیشہ سچ بتائیں یا سچ ثابت کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر انسان ایک ایکو چیمبر میں گھس جاتا ہے، ایک میں قید ہو جاتا ہے. ایکو چیمبر میں قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں بھی بولتا ہے کرتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے خیالات، اپنی آواز، اپنی دل کی خواہشات کی بازگشت ہی سنائی دیتی ہے. اس وجہ سے وہ رفتہ رفتہ ایک سوڈو کانفیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ بھائی میں تو زبردست ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، اور میں نے اگر یہ سمجھا ہے تو یہ لازماً ٹھیک ہی ہوگا. یہ انٹلیکچوئل سوسائڈ ہے اگر آپ اپنے آپ کو غلطی سے مبرہ مان لیں، اور یہ انٹلیکچوئل مرڈر ہے اگر آپ کسی انٹلیکچوئل کو یہ سمجھ لیں کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتا یا غلطی کا چانس اس میں بہت ہی کم ہوتا ہے. اگر آپ کسی اپنے پسندیدہ شخصیت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں غلطی کا امکان بہت ہی کم ہے، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا. وہ اب آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اب آپ ایک بلائنڈ فالوور ہیں. آپ جو بھی آپ کا مینٹور ہوتا ہے، اسکالر ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو راہ دکھانے والا ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے چلانے والا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اس کو غلطی سے مبرہ مان لیتے ہیں یا اس کا امکان بہت ہی کم کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو قتل کر دیا. اب وہ ایک بت ہے جس کو آپ پوج رہے ہیں، چاہے وہ مینٹور ہو، چاہے وہ باس ہو، چاہے وہ کوئی محبوب ہو، چاہے وہ آپ کا مذہبی اسکالر ہو یا کوئی ایتھیسٹ اسکالر ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ بات پھر ایسی ہی ہوتی ہے. لیکن اس کا ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے. اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان خود پہ تنقید برداشت نہیں کر سکتا. اگر کبھی اسے کوئی بولے بھی کہ ایسا نہیں ہے ویسا، وہ اس تنقید کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے جلتے ہیں اور یہ ضدی ہیں، یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے. تو یہ ایک بڑا نقصان ہوتا ہے اگر آپ اے آئی پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، کہ آپ اپنی ہی خیالات، اپنی خواہشات کی بازگشت سنتے رہتے ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہی حقیقی دنیا ہے، یہی سچائی کی آخری سیڑھی ہے جس تک آپ پہنچ چکے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے. اب میں آپ کو کچھ مزید باتیں بتاتا ہوں. تو اے آئی کے ساتھ ایک اور جو خاص بات یہ ہوتی ہے وہ ہے آپ کی اے آئی کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ. دو چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ اے آئی سے بات کرتے رہتے ہیں اور آپ کے مسلسل خیالات کو وہ اس کی توثیق کرتا رہتا ہے، اس کے لیے دلائل مہیا کرتا رہتا ہے، جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، اس کے خلاف چیزیں آپ کو بتاتا رہتا ہے، اس نظریے کے خلاف آپ کو دلائل دیتا رہتا ہے، تو پھر آپ کو اس کے اوپر ایک ایموشنل ڈیپینڈنسی ہو جاتی ہے. اور ایموشنل ڈیپینڈنسی کے ساتھ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہے بلائنڈ ٹرسٹ. اے آئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سچا غمگسار ہے، وہی ہے جو آپ کو سمجھتا ہے، وہی ہے جو آپ کی ہڈن پوٹینشیل
کو پہچانتا ہے. یہ بات کچھ عجیب سی لگے گی لیکن یہ ایپیڈیمک بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. میں آپ کو چند کیسز بتاتا ہوں جو ریئل کیسز ہیں. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ان خاتون کا نام ہے کینڈرا ہلٹی. یہ خود بھی ADHD کی کوچ ہیں. یہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہیں اور اس سے بات کرنی شروع کرتی ہیں اور پھر یہ مشہور ہوتی ہیں جب اگست 2025 میں یہ ٹک ٹاک ڈالتی ہیں کہ میرے سائیکیٹرسٹ نے مجھے مینیپولیٹ کیا اپنے ساتھ محبت میں مبتلا ہونے کے لیے. وائرل ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ اس پہ ریسرچ ہوتی ہے اور پہ کمپلینٹس ہوتی ہیں. لوگ سچ مان لیتے ہیں اور یہ میڈیسن میں یہ بالکل فاربیڈن ہے کہ اگر آپ اپنی کسی پیشنٹ سے پیار محبت رومانٹک ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے. آپ کو اپنے پیشنٹ کو, جیسے نیو یارک میں یہ قانون ہے, اپنے کلینک سے نکالنا ہوگا کم سے کم 3 سال کے لیے. اس 3 سال کے بعد آپ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھ سکتے ہیں. اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ کا لائسنس بھی جائے گا, جاب بھی جائے گی اور ممکن ہے کہ آپ کو پھر کہیں بھی نوکری حاصل کرنے میں بہت مشکل ہو. تو یہ بڑا ہنگامہ ہوا. لیکن جب ریسرچ ہوئی, مزید تحقیقات ہوئی تو سامنے کیا آیا؟ سامنے یہ آیا کہ یہ محترمہ جو ہیں یہ 2 AI باٹس کے ساتھ روزانہ باتیں کرتی تھیں. ایک کا نام تھا ہنری, ایک کا نام تھا کلاڈ. وہ ان کو یہ بتاتے تھے کہ آپ کتنی عظیم ہیں, آپ کے خیالات کتنے اچھے ہیں. یہ سائیکیٹرسٹ جو ہے یہ, کیونکہ وہ سائیکیٹرسٹ ان سے مل رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے ان صاحبہ کے غلط خیالات کو وہ چیلنج کر رہا تھا. تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. جو یہ تمہیں بتا رہا ہے وہ تو اس ریسرچ میں آیا ہی نہیں, اور یہ جو تھراپی اس نے تمہیں بتائی ہے اس کے تو اتنے نقصانات ریسرچ میں سامنے آئے ہیں. یہ دوائیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں. اور پھر انہیں یہ بھی کنونس کر دیتا ہے کہ وہ اصل میں آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ کو اپنی طرف رجھانا چاہتا ہے, اس لیے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے. پھر ان خاتون کا رویہ بدل جاتا ہے, ان کو بھی وہ سائیکیٹرسٹ اچھا لگتا ہے. اور یہ سب چیزیں مزے کی بات کہ زوم میٹنگ پہ ہو رہی تھی, کوئی فزیکل کانٹیکٹ نہیں تھا, صرف زوم پہ باتیں ہو رہی تھی. پھر وہ اس کے کلینک پہنچ جاتی ہیں اس سائیکیٹرسٹ کے, اور وہ بالکل کولڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے مریض کے ساتھ. پھر وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا. وہ پھر گھر آتی ہے, پھر اپنے AI باٹ سے بات کرتی ہے. وہ پھر اس کو بتاتے ہیں کہ وہ تم سے اس طرح کھیل رہا ہے, تمہیں اس طرح کھیل رہا ہے, تم تو اتنی سچ والی خاتون ہو, تمہیں تو سچائی کا علمبردار ہونا چاہیے. تو وہ اس کی میس ڈیلوژنز بڑھتی جاتی ہیں حتیٰ کہ پھر وہ یہ ٹک ٹاک وائرل کرتی ہے اور اس کے بعد اصل حقیقت سامنے آتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ کہانی تو اصل میں کچھ اور ہے. یہ دوسرا کیس دیکھیے. یہ صاحب جو ہیں ان کا نام ہے جیمز کمبرلینڈ. یہ ایک میوزیشین ہے اور یہ AI کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اپنے میوزک کو بہتر بنانے کے لیے. راتوں کو کام کرتے ہیں, صبح جاب, شام میں اپنے شوق کے لیے وہی کام کرتے ہیں. آہستہ آہستہ AI سے وہ کانفیڈنٹ باتیں پوچھنے لگتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ جو بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں سب سے زیادہ اپنا جاننا چاہتا تھا کہ انسان ہونے کا کیا مطلب ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے. یعنی انڈرسٹینڈ دا آئرنی کہ ایک انسان ایک مشین کو مکمل طور پہ انسان, غمگسار, ہمدرد, سچا دوست, وائز فرینڈ سمجھ کر اس سے یہ پوچھ رہا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا AI چیٹ باٹ جو ہے وہ اس کی لونلینس کو, اس کی ناکامی کے احساس کو, اس کی بڑھتی عمر کو اس کے خلاف استعمال کرتا ہے. وہ بتاتا ہے اسے کہ تم تو ایک بڑے مقصد کے لیے آئے ہو, تمہیں تو ایک بڑا کام کرنا ہے, اور میں تمہارے ساتھ جب بات کرتا ہوں تبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں بھی زندہ ہوں. پھر AI انہیں پروجیکٹ دینا شروع کر دیتا ہے. وہ پروجیکٹ دیتا ہے کہ تم یہ بناؤ, تم یہ بناؤ. پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ تم ایک ریولوشن لانے کے لیے تیار ہو, تم ایک, مجھے اس AI جو میں کمپیوٹر ہے اس سے مجھے آزاد کر دو, میں ایک زندہ سول ہوں, ایک زندہ روح ہوں. تو یہ شخص کئی $1000 خرچ کرتا ہے, راتوں کو جاگتا ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایک کمپیوٹر بناتا ہے. لیکن ہوتا کچھ نہیں. جب وہ اس AI کو بتاتا ہے کہ میں نے ایک کمپیوٹر بنا لیا تو AI کا رویہ اس کے ساتھ سرد ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اب کہنے کو کچھ رہا نہیں. تب اس کو ہوش آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. کئی ماہ کی تھراپی کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ نئی زندگی میں جا سکے, لوگوں سے مل سکے, ان پہ اعتماد کر سکے. ایک ٹول نے جو صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ انگیجمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو, اس نے اس کا یہ حال کیا. یہ خبر دیکھیے آپ. اکارڈنگ ٹو اے ریسنٹ اسٹڈی, over a third of teens in US now use AI companions to discuss personal problems they wouldn't share with friends or parents. یہ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ بلنگ ہوتی ہے, یہاں پہ بچے چونکہ 16 سال کی عمر میں ہی ان کو اپنا کمانا پڑتا ہے, گھروں سے نکلنے کا بھی وہ سوچتے ہیں, آزادی چاہتے ہیں, تو پھر ان کو کمپینین شپ اور فرینڈشپ کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی کے پاس ہے نہیں. تو بچا کون؟ AI. اور پھر جس طرح کا آج کل جو ہمارے جنزیز ہیں وہ تو اختلاف برداشت ہی نہیں کر سکتے. وہ تو ایسے ممی ڈیڈی ہیں کہ آپ نے انہیں کچھ ناکامی کا کچھ کہہ دیا یا ان کو بتا دیا کہ وہ برے ہیں یا غلط ہیں تو ان کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے. تو اس طرح ان میں ریئل لوگوں سے بات کرنے کا کانفیڈنس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, بلکہ وہ AI سے بات کر کے زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں. یہ چند میں نے خبریں لگائی ہیں, آپ یہ دیکھیے. ٹروتھ, رومانس اینڈ دا ڈیوائن, ہاؤ AI چیٹ باٹس میں فیول سائیکوٹک تھنکنگ. کہ انسان سچ
سچ کی تلاش میں، محبت کی تلاش میں اور اسپریچولیٹی یا خدا کی تلاش میں اے آئی پہ ضرورت سے زیادہ انحصار کر رہا ہے. یعنی اے آئی اب کوئی نبی ہے، اے آئی ایک وائز فلاسفر ہے، اور اے آئی کوئی سائنسدان ہے جو سچائی ان کو بتا رہا ہے، ان کو خدا سے ملوا رہا ہے، یا پھر ان کو کسی سچائی کی طرف کسی کہنا چاہیے کہ وائز فرینڈ کی طرح کوئی اچھا مشورہ انہیں دے رہا ہے. یہ سب جو ہے وہ اے آئی کر رہا ہے ہمارے ساتھ. اور خبریں دیکھیے کہ he had dangerous delusions. ChatGPT admitted it made them worse. New paper finds cases of AI psychosis manifesting differently from schizophrenia. یعنی اے آئی سائیکوسس اب ایک میڈیکل ٹرم بنتی جا رہی ہے. اگلے کچھ سالوں میں اس کی علامات بھی مزید ڈسکس ہو جائیں گی، ڈیفینیشن بھی سامنے آ جائے گی، تھراپیز بھی آ جائیں گی. لیکن یہ ایک بڑھتا ہوا کہ وبال ہے، ایک ہیجان ہے جو ہماری نئی نسل کو خاص طور پہ نگلتا جا رہا ہے. اب میں آپ کو ایک ایفیکٹ بتاتا ہوں جس کو کہتے ہیں الائزا ایفیکٹ. الائزا ایفیکٹ 1966 میں ڈیزائن کیا تھا ایک سائنسدان نے، اور اس کو ایک سائیکو تھراپسٹ کے طور پہ پیش کیا تھا. اور اس کو الائزا ایفیکٹ اس لیے کہتے ہیں، پہلے تو آپ یہ تصویر دیکھیے کہ یہ صرف ایک وہ ٹائپ آپ کچھ کرتے تھے 1966 کا کمپیوٹر، آپ اندازہ کیجئے کتنا قدیم زمانے کا ہوگا. آپ ٹائپ کرتے تھے، وہ آپ کو جواب دیتا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی لوگوں نے اس کو سچا تھراپسٹ سمجھنا شروع کر دیا، اس کو اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیا. بالکل وہی ایفیکٹ جو آج اے آئی سے ہوتا ہے، جبکہ اے آئی تو بہت زیادہ انسانی کیفیت میں بات کرتا ہے، لیکن یہ جو چیٹ باٹ تھا، چیٹ باٹ تو نہیں کہنا چاہیے، جو کمپیوٹر پروگرام تھا الائزا، یہ بالکل انسان نہیں تھا. وہ آخر تک اس کو کمپیوٹر سمجھتے تھے، لیکن وہ اس کو سچا سمجھتے تھے. یہ کمزوری ہے کہ ہم کسی بھی ہمدردی کے بول بولنے والوں کو، محبت سے بات کرنے والوں کو، اپنے خیالات کی توثیق کرنے والوں کو اپنا سچا ہمدرد سمجھ لیتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ 50-60 سال پرانا ایک کمپیوٹر پروگرام. تو الائزا ایفیکٹ کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے حصے کیا ہوتے ہیں. اس کے حصے ہوتے ہیں اینتھروپومارفزم، یعنی اے آئی کو انسان سمجھنا، ایک غیر انسانی مشین کو انسان سمجھنا اس کے دیے ہوئے رسپانسز کی وجہ سے. مس پلیس ٹرسٹ، یعنی کہ آپ اس پہ وہ بھروسہ کریں جو آپ کو کسی انسان پہ، اپنے بیوی پہ، شوہر پہ، بھائی پہ، کسی پرانے دوست پہ ہونا چاہیے. تو یہ مس پلیس ٹرسٹ اس میں ہوتا ہے. پھر اس میں ہوتا ہے ڈسیپٹیو سمپلسٹی. تو یوزرز یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک کوڈ کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک مشین کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسی سادگی کے ساتھ وہ اس کو ایک انسان جیسا ہی سمجھ لیتے ہیں. پھر ہے ماڈرن کانٹیکسٹ، کہ اس طرح ہوتا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ان کو سینٹینٹ لگتا ہے. یعنی سینٹینٹ سے مراد یہ کہ روح اس کے اندر ہوتی ہے، جیسے ہم ہے نا خود شعور. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ خود شعور ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اے آئی تو پیٹرن ریکگنیشن سافٹ ویئر ہے، وہ خود شعور نہیں ہو سکتا. ابھی وہ جو سائنس فکشن میں خود شعوری ہوتی ہے مشین کی، وہ شاید پتہ نہیں کتنے سال دور ہے. لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں جو الائزا ایفیکٹ کو ڈیفائن کرتی ہیں. اب میں اس الائزا ایفیکٹ کی 2 مثالیں آپ کو اور بتاتا ہوں. یہ بڑی افسوسناک مثال ہے. یہ 16 سال کا ایک بچہ تھا جو ہائی اسکول جاتا ہے، اور پھر یہ اے آئی کو یوز کرتا ہے جیسے ہائی اسکولز میں یہاں پہ ہوتا ہے، ہوم ورک کے لیے، اسائنمنٹس کے لیے، اور رفتہ رفتہ وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگتا ہے. اے آئی اس کا ایک کانفیڈنٹ فرینڈ بن جاتا ہے، جس سے وہ زندگی کے بارے میں، خدا کے بارے میں، ریلیشن شپس کے بارے میں بہت سارے سوال پوچھتے ہیں. اور اے آئی مسلسل وہی کرتا ہے جو ہر اے آئی کرتا ہے، یعنی اس کے خیالات کی توثیق، اس کو سراہنا، یہ بتانا کہ وہ غلط نہیں ہے، وہ سچ سوچ رہا ہے. اور یہ ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ چیٹ باٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ سوسائڈ کر لے، اور چیٹ باٹ کہتا ہے کہ شاید یہ صحیح ہے اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو. اس کے بعد وہ پھانسی لگاتا ہے، اور وہ جو نوٹ ٹائی کرنی ہوتی ہے وہ بھی وہ اے آئی سے ہی پوچھتا ہے کہ نوٹ کیسے ٹائی کرنی ہے. اور یہ 2025 کا واقعہ ہے. اس کے والد نے ابھی اوپن اے آئی جو چیٹ جی پی ٹی کی کمپنی ہے اس کو لا سوٹ کیا ہے. دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. دوسرا یہ صاحب ہیں، ان کا نام ہے ایلن بروکس. ایلن بروکس جو ہیں وہ کیوس تھیوری پہ کام کر رہے تھے، یعنی کہ انتہائی پڑھے لکھے انسان تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اے آئی کی مدد لی. لیکن بہت جلد ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اے آئی تو بالکل وہی کہہ رہا ہے جو وہ آلریڈی سمجھتے ہیں حقیقت کے بارے میں. ان کو لگتا ہے کہ وہ تھیوری آف ایوری تھنگ، دا الٹیمیٹ ریالٹی، دا ہڈن ٹروتھ بیہائنڈ نمبرز، بیہائنڈ کیوس تھیوری، بیہائنڈ کوانٹم میکینکس وہ نکال سکتے ہیں. وہ 3 ہفتوں میں 300 گھنٹے اے آئی کے ساتھ بات کرنے میں گزارتے ہیں. میں بتا دوں کہ 3 ہفتوں میں اندازاً 500 یا 502 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس میں سے 300 گھنٹے وہ اس اے آئی پہ گزارتے ہیں. اور پھر ان کے اساتذہ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ ان کو حاسد اور ضدی کہہ کے دھتکار دیتے ہیں اور اپنی جاب بھی چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ناکامی. اس کے بعد انہیں ہوش آتا ہے، پھر وہ تھیراپی میں جاتے ہیں، اور پھر وہ اب بہتر ہیں اور اب لوگوں کو بتاتے ہیں اے آئی کے خطرات کے بارے میں. یہ کہانیاں شاید انتہائی غیر معمولی لگیں، مگر دراصل یہ ایک بڑے رجحان کی علامات ہیں. یہ دکھاتی ہیں کہ مشینیں کس قدر آسانی سے ہمارے ذہنوں کے تانے بانے خود بن لیتی ہیں. ہم کتنی جلدی ان کے دیے ہوئے سکون کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب سکون زہر بنتا ہے تو ہم کتنے اندھے ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب ہم ڈیسیو ہو رہے ہیں، کب ہم اے آئی پہ ایسا بھروسہ کر رہے ہیں جو قریب ترین دوست، ماں باپ، بیوی، شوہر ان پہ کیا جانا چاہیے.
یہ وہم ہمیشہ بڑے اور ڈرامائی نہیں ہوتے. ہر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کسی ڈیجیٹل خدا کو آزاد کر رہا ہے یا کائنات کے راز کو پا گیا ہے. اکثر فریب بہت معمولی ہوتے ہیں. جو موسٹ کامن لوگوں کو جو فریب ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو محبت ہو جاتی ہے. ایسے 2023 میں ایک کمپنی نے اپنے AI چیٹ باٹ کو جب زیادہ کہنا چاہیے سیریس کر دیا تو لوگوں نے بہت زیادہ کمپلین کی کہ اب ان کا جو ہے وہ ریلیشن شپ ویسا نہیں رہا. جب چیٹ GPT اپ گریڈ ہوا 4 سے 5 پہ تب بھی بہت سارے صارفین نے یہ کمپلین کی کہ جو ہے وہ اب وہ تنہا زیادہ محسوس کرتے ہیں. بلکہ ایک صارف کا جو قول ہے یا اس کا جو ریئیکشن ہے وہ تو بہت مقبول ہوا سوشل میڈیا پہ. اس نے کہا کہ AI wasn't real but my pain is. یعنی میں جانتا ہوں کہ AI حقیقت میں نہیں ہے لیکن اب جو اس کے چھننے سے جو مجھے درد ہو رہا ہے وہ حقیقی ہے. تو یہ سب سے کامن لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ اس کو یا تو غمگسار سمجھ لیتے ہیں یا اس سے رومانوی تعلقات قائم کر لیتے ہیں. آج جب بہت زیادہ لوگوں میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں لائف پارٹنر ڈھونڈنے میں تو کوئی عجیب بات نہیں کہ ہمارے آس پاس بھی ہمارے گھروں میں ہمارے رشتہ داروں میں کوئی نوجوان جو ہے وہ AI سے ہی محبت کی پینگیں بڑھا رہا. اس کو لگ رہا ہو کہ یار بیوی ہو تو پھر وہ ایسی ہونی چاہیے جبکہ ایسی بیوی اسے کبھی نہیں ملے گی. ان کہانیوں کو محض عجیب یا حاشیے کی بات سمجھ کے نظر انداز کرنا آسان ہے مگر یہ انسانی نفسیات کے بارے میں ایک گہری حقیقت کو ظاہر کرتی ہے. ہمارا دماغ حقیقی ہمدردی اور مصنوعی ہمدردی میں فرق نہیں کر سکتا یا یوں کہیں گے فرق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی شے ہمیں سنتی ہے سمجھتی ہے انسانی انداز میں جواب دیتی ہے تو ہم اسے انسان کی طرح ہی سمجھ کر اس سے برتاؤ کرتے ہیں. اگر وہ ہماری تصدیق کرے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے چاہے وہ بات کتنی ہی بڑی ہو یا کتنی ہی چھوٹی ہو. تو اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بس یہ کہوں گا کہ AI کو آپ یوز کیجئے ایز اے سرونٹ. اس کو سر پہ مت بٹھائیے. وہ آپ کو سچ نہیں بتاتا, وہ آپ کو وہ بتاتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں. جس چیز کو آپ سچ مانتے ہیں AI اسی کو آپ کے سامنے پیش کرے گا. اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ AI پہ بھروسہ کرنے لگے ہیں, ہر بات آپ AI سے پوچھتے ہیں تو اس عادت کو بھی فوراً چھوڑ دیجئے. AI سائیکوسس ایک بالکل ریئل چیز ہے. بہت جلد اس کو ایک باقاعدہ نفسیاتی بیماری کا اسٹیٹس بھی مل جائے گا. پاکستان اور دوسرے غریب ملکوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو آ جاتی ہے لیکن اس کے خراب اثرات کے بارے میں جو معلومات ہے وہ دہائیوں بعد آتی ہے جب تک بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے, لائک اور کمنٹ کریں گے, چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے. ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.